قمر جمیل کی تصنیف جدید ادب کی سرحدیں جلد اول مضمون نمبر 4 جس کا عنوان ہے شاہی فرمان۔ سامنے ایک باب قانون ہے اور یہاں ایک دربان ایستادہ ہے۔ اس دربان کے پاس دیہات سے ایک شخص آتا ہے اور قانون کے دروازے میں داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ دربان اسے یہ اجازت نہیں دیتا۔ کیا کچھ دیر بعد میں اندر آ سکوں گا؟ ہاں، مگر ابھی نہیں۔ قانون کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اس لیے دیہات سے آیا ہوا یہ شخص اسی دروازے میں سے اندر جھانکتا ہے۔ دربان ہنستا ہے، اگر تمہیں اندر آنے کی اتنی ہی شدید خواہش ہے تو تم میری اجازت کے بغیر اندر کیوں نہیں چلے آتے؟ ہاں، مگر یاد رکھو میں بہت طاقتور ہوں، ہر چند کے یہاں کا سب سے چھوٹا دربان ہوں۔ یہاں ایک ایوان سے دوسرے ایوان تک ہر دروازے پر دربان ہیں، ان میں سے ہر دربان دوسرے دربان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تیسرے دربان کا چہرہ تو اتنا دہشت ناک ہے کہ میں بھی اسے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتا۔ دیہات کا یہ شخص اس لامبے لبادے میں لمبی ناک اور تاتاری داڑھی والے دربان کو دیکھتا ہے تو یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اس دربان کی اجازت کے بغیر اندر نہیں جائے گا۔ دیہات کا یہ شخص جو بہت ساری تیاریاں کر کے گھر سے نکلا تھا، ایک ایک کر کے اپنی ہر چیز دربان کو رشوت میں دے دیتا ہے۔ دربان اسے بتاتا ہے کہ میں یہ چیزیں اس لیے قبول کر رہا ہوں کہ تمہیں یہ احساس نہ ہو کہ تم نے اپنی کوشش میں کوئی کسر چھوڑ دی ہے۔ اس طویل مدت میں جب قانون کے دروازے پر وہ اس امید میں بیٹھا رہا کہ شاید اندر جانے کی اجازت مل جائے تو وہ دربان کو پر امید نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ تمام دوسرے دربانوں کو بھول گیا اور سمجھنے لگا کہ اس کے اور قانون کے درمیان صرف یہی ایک دربان رکاوٹ ہے۔ شروع میں تو وہ اپنی قسمت کو کوستا رہا، لیکن بعد میں جیسے جیسے بوڑھا ہونے لگا وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا رہتا، یہاں تک کہ اس کی بچپن کی معصومیت دوبارہ واپس آتی ہے اور دربان کے کالر میں اسے جو پسو نظر آتے ہیں ان سے وہ درخواست کرتا ہے کہ دربان سے میری سفارش کر دو۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور اس دیہاتی شخص کا بڑھاپا بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور وہ یہ نہیں طے کر پاتا کہ واقعی اس کی آنکھیں دھندلا رہی ہیں یا اس کے اطراف کی دنیا دھندلی ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن اس حالت میں بھی وہ قانون کے دروازے سے پھوٹتی ابدی روشنی کا ادراک کر سکتا ہے۔ اب اس کی زندگی ختم ہونے پر ہے۔ دربان پوچھتا ہے، اب اور کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہ کیا بات ہے کہ اس تمام مدت میں میرے سوا کوئی اور شخص اندر جانے کی غرض سے یہاں نہیں آیا؟ دربان محسوس کرتا ہے کہ اب تو اس دیہاتی شخص کی سماعت بھی جواب دے رہی ہے، اس لیے اس کے قریب جا کر اس کے کان میں چلاتا ہے، اس دروازے سے تمہارے سوا کوئی اندر نہیں جا سکتا، چونکہ یہ دروازہ صرف تمہارے لیے کھلا تھا اور اب مجھے یہ دروازہ بند کرنا ہوگا۔ فرمان۔ کہانی کہتی ہے کہ شہنشاہ نے بستر مرد سے تمہارے نام ایک پیغام بھیجا ہے۔ تم جو ناچیز اور نابود ہستی ہو اور شہنشاہیت کے آفتاب سے لامحدود فاصلے پر موجود ہو، تم جو انگنت سایوں کے بیچ ایک حقیر سا سایہ ہو، تمہارے نام شہنشاہ نے ایک فرمان بھیجا ہے۔ شہنشاہ نے قاصد کو اپنے قریب جھکنے کا حکم دیا اور اس کے کان میں اپنا مدعا بیان کیا۔ پھر شہنشاہ نے حکم دیا کہ قاصد اس کا پیغام اسے کان میں دوبارہ سنائے تاکہ شہنشاہ کو یقین ہو جائے کہ قاصد نے اس کا پیغام درست سنا ہے۔ فرمان کے الفاظ قاصد نے شہنشاہ کے کان میں دہرائے، تب شہنشاہ نے سر کی جنبش سے بتایا کہ قاصد نے اس کا پیغام درست سنا ہے۔ شہنشاہ کے بستر مرگ کے اطراف کھڑے ہوئے تمام شہزادے، مشیر اور وزیر گواہ ہیں کہ شہنشاہ نے تمہیں پیغام بھیجا ہے۔ قاصد شہنشاہ کا پیغام لے کر راستے میں رکاوٹ بننے والے ہجوم کو ہٹاتا ہوا آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ہجوم کو کبھی دائیں ہاتھ سے اور کبھی بائیں سے شہنشاہ کا قاصد ہٹاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک مشکل مقام آ جاتا ہے جو ناقابل عبور معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں ایک سورج کا نشان چمکتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ شہنشاہ کا خاص قاصد ہے۔ اسے یہ مقام عبور کرنے کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن ہجوم بہت ہے اور قاصد برابر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم بہت جلد اپنے دروازے پر اپنے شہنشاہ کے قاصد کی دستک سن سکتے ہو، لیکن یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ مرکزی خوابگاہ سے باہر آ جائے۔ لیکن اگر وہ محنت کر کے باہر آ بھی گیا تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ سیڑھیوں سے بھی اترنا ہوگا
اور اس صورتحال میں سیڑھیوں سے اترنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر سیڑھیوں سے اتر کر آگے بھی چلا گیا تو دربار کو عبور کرنے کا مسئلہ آئے گا۔ دربار کے بعد محل کا بیرونی دائرہ اور پھر ایک بار زینہ اور دربار، پھر محل کا تیسرا دائرہ اور یوں ان گنت سال گزر جائیں گے۔ اگر وہ کئی جگہوں پر اور زمانوں کے بعد محل سے نکل بھی آیا کیا ہوگا؟ قاصد کے سامنے دنیا ایک دارالخلافہ اپنے ہی وجود کی پستیوں سے لبریز ہوگا۔ اس مقام سے کوئی کبھی نہیں گزر سکتا، چاہے وہ کسی مردہ شہنشاہ کا قاصد ہی کیوں نہ ہو۔ قلب ماہیت میٹامورفسس، یہ ایک سیلز مین کی کہانی ہے اور کافکا کی کہانیوں میں سب سے طویل۔ یہ شخص جب ایک صبح اٹھا کیڑے میں تبدیل ہو چکا تھا، ایک عظیم الحفظہ کاکروچ بن چکا تھا۔ گریگر سامسا اس شخص کا نام ہے۔ جب وہ کاکروچ بن جاتا ہے تو وہ اپنے اور اپنے خاندان میں تعلق کی بنیاد تلاش کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا باہمی تعلق انسانیت تھی، چونکہ جیسے ہی اس کے اہل خاندان یہ سمجھنے لگے کہ اب وہ ایک انسان نہیں ہے بلکہ ایک کیڑا ہے، تو سب اس سے آہستہ آہستہ کنارہ کش ہونے لگے۔ ماں کے سوا ہر شخص اس سے اپنی جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اب یہی عزیز اس کے کمرے میں غلاظت پھینکتے ہیں، اسے حیوان کی طرح کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ گریگر سمسا اپنی موت کے خلاف لڑتا ہے، لیکن اس کی زندگی ہی اس کی موت بن چکی ہے۔ جب وہ اپنی موت کے قریب ہوتا ہے اور اپنی بہن کو وائلن بجاتے ہوئے سنتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ کسی روحانی غذا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ گریگر سمسا موسیقی کے ذریعے ایسی دنیا میں پہنچنا چاہتا ہے جہاں اس کی روح اور دنیا ایک ہو جائے، لیکن وہ اس منزل تک پہنچے کیسے؟ چونکہ کافکا کہتا ہے کہ مقصد تو ہوتا ہے، راستہ نہیں ہوتا۔ راستہ تو بس پاؤں کے ڈگمگانے کا نام ہے۔ میٹامورفسس کے پہلے جملے ہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ گریگر سمسا کی موت ضرور ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ پوری کہانی موت کے آہستہ آہستہ وقوع پذیر ہونے کی داستان ہے۔ یہ کہانی ٹالسٹائے کی کہانی ایوان ایلیچ کی موت کی کہانی سے بہت ملتی جلتی ہے۔ ٹالسٹائے کی کہانی موت کے بارے میں ہے اور کافکا کی کہانی کا تعلق زندگی میں موت سے ہے۔ گریگر کی کہانی کے پہلے جملے میں نظر آ جاتا ہے کہ کہانی کا نقطہ عروج آ گیا ہے۔ اس کے بعد کہانی کا زوال آتا رہتا ہے۔ 3 بار یہ زوال آتا ہے جب گریگر کہانی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ 3 ذیلی نقطہ ہائے عروج ہیں۔ یہ اس کہانی کا خود اپنے ایک مخصوص فورم ہے اور یہ مخصوص فورم خود کہانی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ کہانی دراصل گریگر سمسا کی موت کے بارے میں ہے۔ آخر کار گریگر سمسا اپنی زندگی کی سچائی کو قبول کر لیتا ہے، جو اس کی موت کی سچائی بھی ہے، اور مرتے ہوئے روحانی روشنی اور زندگی کو پا لیتا ہے۔ اس روشنی اور زندگی کو پانے سے پہلے گریگر سمسا پر جو کچھ گزرتی ہے اس کو کافکا نے بڑی خوبصورتی سے ادا کیا ہے۔ گریگر سمسا پہلے ایک سیلز مین تھا۔ اس نے ایک تاجر کے یہاں ایسی ملازمت کر لی تھی جس نے اسے پورے معاشرے سے کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ خداوند، وہ سوچ رہا تھا، یہ کتنا تھکا دینے والا کام ہے جو میں نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ دن رات سفر کرتے رہنا، دفتر میں بیٹھ کر عملی طور پر بزنس کرنے سے پہلے مشکل کام ہے، اور اس سے بڑھ کر سفر کے بارے میں پریشان ہونا، ریل گاڑی کے اوقات اور ان کے کنیکشنز کا خیال رکھنا، وقت بے وقت کھانا، انسانوں سے ایسے تعلقات رکھنا جو قائم ہوتے ہی ٹوٹ جائیں۔ لعنت ہے ایسے کام پر۔ کافکا کے والد نے کافکا کے بارے میں کہا تھا کہ زندگی میں اس کے لڑنے کا طریقہ کیڑوں جیسا ہے، کاٹنا بھی اور پھر خون بھی چوسنا۔ اس کہانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ کافکا پر اس کے والد کے جملے کا کتنا گہرا اثر ہوا۔ قلب ماہیت میں جب گریگر سمسا دفتر نہیں جاتا، اس کے کمرے پر دستک ہوتی ہے، وہ سیدھا ہو کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو دفتر کے چیف کلرک اور گھر والوں کو دکھانا چاہتا ہے، اور سوچتا ہے کہ اگر وہ ڈر جاتے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اگر وہ اس سچویشن کو خاموشی سے قبول کر لیں تو پھر اس کے لیے بھی پریشان ہونے کی کوئی وجہ نہیں، اور پھر وہ جلدی کر کے 8 بجے کی گاڑی پکڑ سکتا ہے۔ لیکن گریگر سمسا کی ماں اسے دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ چیف کلرک بھاگ کر رخصت ہو جاتا ہے اور اسے اس کا باپ کمرے میں واپس دھکیل دیتا ہے، اور پیدل چلنے والی چھڑی کے ذریعے اور باپ کے دھکا دینے سے وہ کمرے میں آ کر گر جاتا ہے اور اس کے جسم سے خون بہنے لگتا ہے۔ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور پھر خاموشی ہو جاتی ہے۔ پہلے ہی بار انسان اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، لیکن اب بھی وہ اس دھوکے میں ہے کہ یہ صورتحال عارضی ہے۔
ग्रीगर समसा की आवाज इस कदर बदल गई है कि दूसरे इसकी बात नहीं समझ सकते। खानदान में ग्रीगर समसा के लिए असल आदमी उसका बूढ़ा मगर मजबूत बाप था, लेकिन उसने पहले दिन ही ये तय कर लिया कि बेटे के साथ सख्ती की जाए, क्योंकि उसका ख्याल था कि इसका बेटा अब जिंदा रहने के लायक नहीं है। लेकिन इसकी माँ इस पर रहम खाती है। बहन भी इस कदर बदल चुकी है कि चिल्लाती है कि इसे यहाँ से चला जाना चाहिए। मसले का हल यही है। अब्बा जान, ग्रीगर समसा की बहन ने मेज पर मुक्का मारते हुए कहा, अब हमारी जिंदगी इस तरह नहीं गुजर सकती। मुमकिन है आप महसूस ना करते हों, लेकिन मुझे शिद्दत से महसूस होता है कि मैं इस अफरेद के सामने अपने भाई का नाम भी नहीं ले सकती। मुझे बस यही कहना है कि हमें इससे बस निजात हासिल कर लेनी चाहिए। हमने हर तरह की कोशिश की है कि हम इसके साथ रहें, मगर नहीं रह सके। अब हमें कोई इल्ज़ाम नहीं दे सकता। ग्रीगर समसा की बहन अपने माँ के करीब गई और जब उसकी माँ को शिद्दत से खांसी आ रही थी, अब्बा जान, इसमें आप दोनों की मौत वाक़ई हो जाएगी। जितनी मेहनत हम लोगों को करनी पड़ती है ना, हम इतनी मेहनत के साथ घर पर इस नौइयत के दुख के साथ जिंदा नहीं रह सकते। इसकी माँ खांस रही थी और उस पर खांसी का दौरा बहुत शदीद था। वो बड़ी शिद्दत से चीख चीख कर रोने लगी, यहाँ तक कि उसके आंसू उसकी माँ के चेहरे पर गिरकर बहने लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके।